الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ آج امت مسلمہ جس دو راہے پر کھڑی ہے نا، وہاں پر کسی لمبی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ سے ایک گہرے سوال کا تقاضا ہے۔ آج جب ہم دنیا کے نقشے کو دیکھتے ہیں تو مسلمان ہر جگہ پریشان، مغلوب اور محکوم نظر آتے ہیں۔ کیا ہم حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر خود سے کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری زوال اور ہماری پستی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکل چکا ہے، اور ہمارے دلوں میں اس دنیا کا خوف، دنیا کا ڈر بس چکا ہے۔ آج ہمارے ماؤں اور بہنوں کی حالت کیا ہے؟ گھروں میں فلموں اور ڈراموں میں مگن ہیں۔ ہمارے نوجوان موبائل اسکرین پر فحاشی کے سمندر میں غرق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تم میں سے ان لوگوں سے یہ وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے، جنہوں نے ایمان پر استقامت اختیار کیا اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیا۔ کیا وعدہ کیا؟ کہ اللہ انہیں زمین کا جانشین بنائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو حقیقی اسلام کی طرف لائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فقد قال جل شأنه في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس نے یہ زمین بنائی، آسمان بنایا، سورج، چاند اور ہر سیارے بنائے، اور ساری مخلوقات کو اس نے وجود بخشا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسل پر، جنہوں نے اللہ رب العزت کی جانب سے دی گئی ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دیا، اور ہمیں شرک و بدعت اور شیطان کے راستے سے نکال کر راہ ہدایت اسلام پر گامزن کیا۔ میرے بھائیو، آج امت مسلمہ جس دو راہے پر کھڑی ہے نا، وہاں پر کسی لمبی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ سے ایک گہرے سوال کا تقاضا ہے۔ آج جب ہم دنیا کے نقشے کو دیکھتے ہیں تو مسلمان ہر جگہ پریشان، مغلوب اور محکوم نظر آتے ہیں۔ ہماری تعداد اربوں میں ہے، ہمارے پاس وسائل کی ڈھیر ہے، ہماری مسجدیں عالی شان ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ذلیل و خوار ہیں۔ کیوں؟ یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صاف اور اٹل فیصلہ کر دیا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔
تم سستی مت دکھاؤ، بزدلی مت دکھاؤ. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غمگین نہ ہو، یاد رکھو اگر تم اپنے ایمان میں، اپنے ایمانی دعوے پر سچے ہو تو تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سربراہ بن کر رہو گے. لیکن اگر آج ہم مغلوب ہیں تو اس کا مطلب صاف ہے کہ ہمارے ایمان میں وہ حقیقت، وہ سچائی اور وہ اخلاص نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب تھی. آج ہم نے اسلام کو نام اور چند رسومات تک محدود کر دیا ہے. کیا ہم حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر خود سے کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں ایمان صرف ایک لفظ نہیں تھا بلکہ ایک انقلاب تھا. ان کا ایمان ان کے عمل سے بولتا تھا. آپ سب کو معلوم ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو لیا. خبر ملی کہ مشرکین کا ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے پیچھے نکلے. مشرکین کو خبر ہوئی اور وہ اپنی فوج لے کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے اور مدینہ پر چڑھائی کے ارادے سے نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچتے ہیں. صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض. اے میرے صحابہ، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. ایک صحابی عمیر ابن الحمام رضی اللہ تعالی عنہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنتے ہیں. اس وقت وہ کھجوریں کھا رہے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول، اگر میں میدان جنگ میں جاؤں، قتال کروں، جنگ کروں اور شہید ہو جاؤں تو کیا میں اس جنت کو حاصل کر لوں گا کہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تصدیق کرتے ہیں، کہتے ہیں تم جنتی ہو، تم اہل جنت میں سے ہو. وہ کہتے ہیں لئن حییت حتی آکل تمراتی هذه انها لحیات طویلہ. قال فرما بما كان معه من التمر ثم قاتل حتى قتل. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصدیق کی کہ ہاں تم جب جہاد کرو گے اور جہاد کے میدان میں جا کر شہید ہو جاؤ گے تو اس جنت کو حاصل کر لو گے، تو کھجور کھاتے ہوئے صحابی نے کیا کہا کہ اگر میں اتنا بھی زندہ رہوں کہ جتنے میں یہ کھجور ختم کر سکوں، کھجور کھا لوں، تو یہ بہت لمبی زندگی ہو جائے گی. انہوں نے کھجوریں پھینک دی، میدان جنگ میں کود گئے، قتال کیا، جہاد کیا، یہاں تک کہ شہادت کا عظیم مرتبہ حاصل کر لیا. اللہ اکبر. صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میدان جنگ میں جاؤ، تم شہید ہوگے، تمہیں جنت ملے گی. صحابہ نے اتنی بھی دیری کرنا اپنے آپ میں گوارا نہیں سمجھا کہ وہ ایک کھجور کھا سکیں. انہوں نے کھجوریں پھینک دی اور میدان جنگ میں کود گئے، قتال کیا اور شہید ہو گئے. آج ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا آخرت پر ایمان ویسا ہی ہے؟ آج ہم چند روپیوں کے لیے نمازیں چھوڑتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، حرام کماتے ہیں، حرام کھاتے ہیں. آج ہماری زوال اور ہماری پستی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکل چکا ہے، اللہ کا ڈر نکل چکا ہے، اور ہمارے دلوں میں اس دنیا کا خوف، دنیا کا ڈر رچ بس چکا ہے. ہم پولیس سے ڈرتے ہیں، حاکم وقت سے ڈرتے ہیں، معاشرے کی ملامت سے ڈرتے ہیں، ہم تجارت اور رزق کے چھن جانے سے ڈرتے ہیں. اگر نہیں ڈرتے تو اس رب سے، اس اللہ سے، اس معبود سے کہ جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضے میں ہمارے شہر رگ ہے. قرآن مجید چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. حقیقی مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل تھرا اٹھتے ہیں. غور کیجئے
کیا جب ہمارے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے دل لرزتے ہیں؟ آج ہمارے ماں اور بہنوں کی حالت کیا ہے؟ گھروں میں فلموں اور ڈراموں میں مگن ہیں. ہمارے نوجوان موبائل اسکرین پر فحاشی کے سمندر میں غرق ہیں. ہمارے گھر کا سربراہ حرام کما کر بچوں کے پیٹ بھرنے میں مشغول ہے، اور جب ہمارے سامنے اللہ کی وعید سنائی جاتی ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، تو ہم ہنس کر ٹال دیتے ہیں. کیا یہ ایمان کی علامت ہے؟ یاد رکھیے کہ جس دل میں اللہ کا خوف نہیں، جس دل میں اللہ کا ڈر نہیں، وہ دل مردہ ہو جاتا ہے. اور جو معاشرہ برائی کرتے ہوئے ہاتھ نہ کانپے، جس معاشرے کے لوگ برائی کرتے ہوئے خوف نہ کھائیں، اس معاشرے میں اللہ کی مدد نہیں بلکہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. آج ہماری حالت تو دیکھیے کہ ہم نے حرام تجارت کو، حرام کمائی کو اپنا حق بنا لیا ہے. ہم نے سود کو بینکنگ کا نام دے دیا. ہم نے رشوت کو ہدیہ، گفٹ اور چائے پانی کا نام دے کر اسے اپنا حق بنا لیا. ہمارے خون، ہمارے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے، ہمارے ہڈیوں پہ جو گوشت چڑھا ہوا ہے، اور ہمارے بچوں کے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے، وہ حرام کی آلودگی سے ناپاک ہو چکا ہے. ہم کس منہ سے اللہ کی مدد کی گہار لگاتے ہیں؟ ہم کس زبان سے نصرت الہی کا تقاضا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اعلان کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان کے دعوے دارو، اگر تم اپنے ایمانی دعووں میں سچے ہو تو یہ سود چھوڑ دو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور اگر ایسا نہیں کرتے، سودی کاروبار نہیں چھوڑتے، اس کو اختیار کرتے ہوئے رکھتے ہو، تو پھر جان لو کہ تم اللہ سے جنگ کا اعلان کر رہے ہو، اللہ کو للکار رہے ہو. آج ہم اللہ کو للکار رہے ہیں، ہم اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں. اللہ نے ہمارے چیلنج کا جواب دیا. اللہ نے ہم پر اپنا عذاب مسلط کر دیا کہ ہم ہر طرف، جدھر بھی ہماری نظر جائے، ہم ذلیل و خوار ہیں، ہم ہر طرف پریشان ہیں، ہم ہر طرف ذلت کے شکار ہیں. میرے بھائیوں، ابھی وقت زیادہ گزرا نہیں ہے. ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو حقیقی اسلام کی طرف لائیں. کیا آپ کو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے شہزادہ یاد ہیں کہ جنہوں نے ریشمی لباس چھوڑا، اللہ رب العالمین کی راہ میں انہوں نے پیوند لگے کپڑے پہنے، اور جب ان کی شہادت کا وقت آیا اور انہیں جب دفن کرنا ہوا تو کفن بھی نصیب نہ ہو سکا، اور ان کے پیر پر گھاس ڈال کر ان کا کفن مکمل کیا گیا. اللہ رب العالمین نے ہم سے دنیا میں استقامت، دنیا میں حکومت اور دنیا میں ہمارے لیے عزت کا وعدہ کس بنا پر کیا؟ ایمان کے بنا پر کیا. ہم نے اسی ایمان کو چھوڑ دیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولایمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولایبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا. کہ اللہ رب العالمین نے ہم سے دنیا میں حکومت کا، دنیا میں استقامت کا اور دنیا میں عزت کا وعدہ اس بنا پر کیا ہے کہ ہم مومن بن کر کریں.
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ رب العالمین نے تم میں سے ان لوگوں سے یہ وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے، جنہوں نے ایمان پر استقامت اختیار کیا اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیا۔ کیا وعدہ کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ انہیں زمین کا جانشین بنائے گا، زمین پر رعب، دبدبہ اور طاقت عطا کرے گا، عزت دے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اسی طرح سے کہ جس طرح سے تم سے پہلے کی قوموں کو اللہ رب العالمین نے تم سے پہلے کی قوموں کو زمین پر رعب دیا، زمین پر طاقت دیا، زمین کا جانشین بنایا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اس دین کو مضبوط کر دے گا۔ شرط کیا ہے یہ سارے وعدے حاصل کرنے کے؟ اللہ رب العالمین نے ایک شرط رکھا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ آج ہمارے اعمال دیکھیں، مدد مانگنا ہو، ہم پر کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے بجائے، اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے بجائے، اللہ کے سامنے ناک رگڑ کر دعا کرنے کے بجائے اور گڑ گڑانے کے بجائے ہم غیروں کے در پر جاتے ہیں، ان کے سامنے اپنا سر پٹکتے ہیں، ان سے اپنی حاجت پوری کرنے کی درخواست کرتے ہیں، ان کے سامنے فریادیں مانگتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمارے اعمال شرک کی آلودگی میں ناپاک ہو چکے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت ہم پر کیسے نازل ہو؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو حقیقی اسلام کی طرف لائیں، ہم اپنے ایمان کو خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص اور دوسرے عظیم صحابہ کی طرح بنائیں کہ جنہوں نے ہر طرح کے مشکلات میں، ہر طرح کے مصائب میں اپنے آپ کو اسلام پر ثابت قدم رکھا۔ ہم اسلام پر جمیں، ہم اسلام پر ثابت قدم ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمامی حضرات کو اسلام پر ثابت قدم رکھیں۔ اے اللہ، ہمارے ایمان میں جو کمی ہے، جو کوتاہی ہے، ہمارے ایمان میں جو انحراف ہے، اللہ ہمارے ایمان کی اصلاح فرما۔ اے اللہ، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے دلوں کو ایمانی نور سے بھر دے۔ اے اللہ، تو ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، عقید توحید پر زندہ رکھ اور سلف کے راستے پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ، جب ہمارا خاتمہ ہو عقید توحید پر ہو اور ایمان باللہ پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentation.